زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ بچاؤ بچاؤ! السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور تمام بری آفات سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، اپنا آج کا خوفناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں دلی سے لکھنؤ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اپنی ہی گاڑی پر جا رہا تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جنوری کے مہینے میں دھند کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ جب میں گھر سے نکلا تو تقریباً 8 بج رہے تھے۔ میں اکیلا ہی لکھنؤ جا رہا تھا۔ رات کو جب میں دلی سے لگ بھگ 200 کلومیٹر دور پہنچا تو دھند کافی بڑھ چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ رات میں کہیں ٹھہر جاؤں۔ تو کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک کاٹیج دکھائی دیا تو میں وہاں پر چلا گیا۔ اس کاٹیج میں نے ایک روم بک کرایا اور کھانا کھا کر سونے کے لیے چلا گیا۔ کاٹیج بہت ہی پرانا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، بلکہ پراسرار مخلوقات رہتی ہیں، ایک دم سنسان اور کوئی بھی انسان نہیں۔ میں رات کو سو رہا تھا تو مجھے تقریباً 12:30 بجے کے قریب کسی کی پائل کی آواز سنائی دینے لگی۔ تو میں فوراً اٹھ گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پاس گیا کہ کون آدھی رات میں یہاں پر گھوم رہا ہے، کیونکہ کاٹیج میں تو میرے اور مینیجر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ عورت کی پائل کی آواز کیسے مجھے سنائی دے رہی ہے؟ دوستو، اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو، اپنے بقیہ خوفناک واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تو میں نے اپنے روم سے موبائل اٹھایا اور فوراً مینیجر کو کال کی۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ سو جائیں، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو ہوا سے ایسا لگ رہا ہوگا، ویسے بھی یہ جنگل کا علاقہ ہے سر، یہاں پر تو ہلکی آواز بھی طوفان سے بڑھ کر لگتی ہے، سر آپ سو جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں مینیجر کی باتوں پر یقین کر کے میں دوبارہ سونے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے پھر سے پائل کی آواز آنے لگی۔ اب کی بار میں نے دروازہ کھولا اور باہر گارڈن میں دیکھنے کے لیے خود ہی چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی عورت جنگل کی طرف چلتی جا رہی ہے۔ اس عورت نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس کو آواز بھی لگائی لیکن وہ بنا سنے ہی جنگل کی طرف بڑھنے لگی، اور میں آواز لگاتے لگاتے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور میں نے اسے بلایا۔ تھوڑی دیر بعد دھند سی چھا گئی۔ مجھے اب وہ عورت بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی پائل کی آواز اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ میرے سامنے نہیں بالکل میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں واپس کیسے اپنے کاٹیج جاؤں گا، کیونکہ اب میں جنگل میں بہت ہی آگے آ چکا ہوں۔ لیکن وہ پائل کی آواز میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، وہ میرے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ اب میں نے زور زور سے چلانا شروع کیا، بچاؤ بچاؤ، اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ پازیب والی عورت میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے اور جیسے مجھے کھانا چاہتی ہے۔ میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگتا گیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور کافی دور بھاگنے کے بعد مجھے بڑی مشکل سے اپنا کاٹیج نظر آیا، اور کاٹیج کا مینیجر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ کاٹیج کے مینیجر نے میری حالت دیکھی اور میری حالت پر ترس کھا کر مجھے سچ بتانا شروع کر دیا۔ کاٹیج کے مینیجر نے کہا، یہ گھر جو تم دیکھ رہے ہو یہ بہت عرصے سے بند ہے۔ اس عورت کی موت ایک کار کے نیچے میں آنے سے ہو گئی۔ اس وقت سے یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے ہر آدمی کو پریشان کرتی ہے، اور یہی ان اپنے مکانوں کے آس پاس اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تم شکر کرو تم بچ گئے ہو اور زندہ سلامت یہاں پر بیٹھے ہو۔ آئندہ کبھی بھی بھول کر اس جنگل کی طرف مت جانا، ورنہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔
تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔